جی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاہور میں افطار ہو چکی ہے, بریک پہ تھے ہم, اور آسمہ شرازی صاحبہ یہ ذرا بتائیں کہ ہم اتنی ساری چیزیں کرتے ہیں میڈیا میں, نئے نئے آئیڈیاز, تو کچھ نیا لے کے آ رہی ہیں آپ بھی اب, یا دیکھیے نئی چیز تو ہم تو خبر کے لوگ ہیں, تو خبر اور کانٹینٹ ہی امپورٹنٹ ہے, اسی میں نیا ہوگا جو بھی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ لوگوں کی جو پرسیپشن ہے کہ ان کی آواز سنی جائے تو اس کے مطابق ہی کچھ نہ کچھ کریں گے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ میڈیا کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے, اور جس طرح سے پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے, ہمیں بہت ہی زیادہ سنبھل کے چلنا ہوگا, بہت زیادہ کانٹینٹ پہ زور دینا ہوگا. بہت اچھا ابھی زیادہ کچھ پیمرا نے, ہم کیونکہ سرکاری پالیسیوں پہ کرٹیسائز تو بہت سارا کر دیتے ہیں, لیکن کچھ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں میرا خیال ان کو ہائی لائٹ کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, تو ابھی کچھ سٹیپس لیے ہیں. کچھ سٹیپس لیے ہیں, مگر پابندی کسی چیز کا حل نہیں ہے, یہ بات تو طے ہے. دیکھیے ہم نے تربیت کرنی ہے. یہ ضیاء الحق کے زمانے میں پابندی ہوتی تھی, یہ اس پہ پابندی, اس پہ پابندی. تربیت کرنی ہے, ریگولیٹ کرنا ہے چیزوں کو, کہ بھئی اگر آپ یہ کریں گے تو اس کو اس کے مطابق رکھیے, ورنہ یہ ختم ہو جائے گا. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ابصار عالم ایک بہت ہی جہاندیدہ صحافی اور بڑی کریڈیبل شخصیت رہے ہمیشہ پرسنالٹی سے, ہے, ہاں. اور ان سے ہمیں توقعات بھی بہت زیادہ ہے. تو ابھی تک تو ابصار صاحب اچھی کام کر رہے ہیں, تھوڑے سے بیچ میں آئے تو ہم نے ان پہ تنقید بھی کی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ وہ بہت اچھا کریں گے. گلزار صاحب آپ بھی جو ہے وہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہی دیکھتے ہیں, آپ کو مطلب ایز این آڈینس اگر پوچھا جائے تو کیا ٹی وی پہ کیا پسند ہے آپ کو دیکھنا؟ سیریسلی میں تو بہت کم ٹائم ملتا ہے, اور ابھی 2 مہینے تو ہمارے آفس ٹائمنگز ہی ایسے آڈ رہی ہیں, لیکن جب بھی موقع ملے میں کوئی مووی دیکھ لیتا ہوں, یا کوئی انٹرٹینمنٹ شو. تو ٹاک شوز تو انٹرٹینمنٹ ہی ہوتے ہیں. مجھے عموماً وہ لیٹ نائٹ جو چل رہے ہوتے ہیں, کچھ مزاحیہ کامیڈی کے شو, وہ والے شوز مل جاتے ہیں. آسمان تو مجھے لگتا ہے بہت فلیور ایڈ ہو گیا ہے, اگر کامیڈی کی بات کریں, یا جس کو مطلب کہتے تو پولیٹیکل سیٹائر تھے, لیکن اب وہ زیادہ سیٹائر بہت پیچھے رہ گیا, ہاں, تو وہ اس سے ذرا بیونڈ ہے. تو وہ تو اب ہمارے جو سیریس ٹاک شوز ہیں ان میں بھی بہت فلیور ایڈ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے یہ, اس سے بڑا کمپٹیشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور آپ کو زیادہ نیچرل ہونا پڑے گا, آپ کو زیادہ کانٹینٹ اچھا پروڈیوس کرنا پڑے گا. مطلب جیسے ہمارے لوگ ہیں ویسے مزاج کی آپ اگر بات کریں تو زیادہ ایکسیپٹ ہوتی ہے, آپ کا خیال یہ ہے؟ ہاں, مگر میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا المیہ ہمارا ہو گیا نا, کہ ہم اوپینین میکنگ سے اوپینین فالوئنگ پہ آ گئے ہیں. ہمیں اوپینین فالو نہیں کرنی, ہمیں اوپینین میکنگ کرنی ہے, اور اس کے لیے جو برینز ہیں وہ میڈیا کے اوپر کمی ہے. اس میں انٹرٹینمنٹ والے لوگ آ گئے ہیں, اس میں اور بہت سی چیزیں ہو گئی ہیں, اس میں نان جرنلسٹ آ گئے ہیں, کچھ جرنلسٹ اینکرز ہیں, کچھ نان جرنلسٹ اینکرز ہیں. جو نان جرنلسٹ اینکرز ہیں ان کے لیے کانٹینٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ان کے لیے اور چیزیں امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. لیکن جو جرنلسٹ اینکر ہے اس کے لیے بہت ٹف کمپٹیشن ہے کہ آپ نے کس طرح سے سب سے نکل کے اپنے کانٹینٹ کو بچا کے عوام تک ڈالنا ہے, ان کو رکھنا ہے تاکہ وہ انٹیکٹ رہیں اس پوائنٹ آف ویو سے جو کہ آپ پیش کرتے رہیں. تو میرا خیال ہے وہ بہت کمپرومائز ہے وہ کانٹینٹ سے نہیں ہونا چاہیے, ہمیں تو انجوائے کرنا چاہیے کہ اس کمپٹیشن کو جو ہے آپ نے کیسے آگے لے کے جانا ہے. اور ایک جو ٹرینڈ جرنلسٹ ہیں جو فیلڈ سے مار کھا کے آئے ہیں, وہ میرا خیال ہے اس کمپٹیشن کو پوری طرح سے سمجھ بھی رہے ہیں اور اس کو پوری طرح استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو بابر آپ رمضان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنے جو دیکھنے والے ہیں, صبر و تحمل ذرا کم ہے, گرمی بھی ہے, ویسے آج اسلام آباد میں موسم شکر اللہ کا بڑا اچھا ہے, بارش بھی ہوئی. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ. ایک تو وہ لوگ ہیں جو آپس میں ناراض ہیں, وہ ناراضگیاں دور کر لیں اور ایک دوسرے کے کام آنا شروع کر دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ افطاریوں پہ انوائٹ کریں, افطاریوں پہ ایک دوسرے کو, جو نیا ٹرینڈ ہے سحریوں پہ انوائٹ کریں ایک دوسرے کو. وہ اچھی بات ہے, مطلب کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی گیٹ ٹو گیدر ہو جاتی ہے. لیکن رمضان کا بیسک یہی مقصد ہے کہ آپ کسی کے کام آ سکیں. بے شک آپ کوشش کریں, کسی کا کام ہوتا ہے یا نہ ہو, لیکن آپ اس کے لیے اپنی طرف سے کوشش ضرور کریں. کرنی چاہیے. گلزار صاحب آپ دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے؟ یوٹیلیٹی سٹورز کی جتنی اچھی باتیں وہ ساری آپ کر چکے ہیں, میسج کیا دیں گے؟ دیکھیے میں اپنا محدود کروں گا اپنے میسج کو اپنے فنکشن کی حد تک, یوٹیلیٹی سٹورز کی حد تک. باقی لارجر میسج تو جس طرح آسمہ بھی دے چکی ہے. اس دفعہ ٹیسٹ ضرور کریے یوٹیلیٹی سٹورز کو. اور ویسے ہمیں ابھی جو فیڈ بیک آ رہا ہے, عوام پبلک آ بھی بہت رہی ہے, اور ہم نے اس دفعہ کوشش بھی کی ہے کہ میسج زیادہ سے زیادہ پہنچایا جائے. تو آپ بھی جہاں پہ بھی ہیں اپنے نیبرہڈ میں کوئی یوٹیلیٹی سٹور آپ کے ہو, آپ جائیے. آپ کا جانا
آپ کے لیے, آپ کی جیب کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا. اچھا, یہ جو میسج دے رہے ہیں گلزار شاہ صاحب, میں چاہوں گی کہ وہ جو ہمارا پیج ہے رمضان اللہ کے احسان, آپ اس پورے رمضان جب بھی یوٹیلیٹی سٹورز پہ جائیں تو فیڈ بیک وہاں پہ ضرور جو ہے وہ اپنا ہمیں لکھیں, بھیجیں, اور کوشش یہ کریں گے کہ آخری اشرے میں پھر گلزار صاحب کو بلائیں اور وہ جو فیڈ بیک ہے وہ ان کے سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ واقعی آپ لوگوں کی جو ایکسرسائز ہے وہ کامیاب ہے یا نہیں. وہاں پہ بھی دیں. اس کے بعد ہمارا ایک ٹول فری نمبر ہے 08000099950, اس پہ کال کر کے آپ اپنا فیڈ بیک دیں. پھر ای میل ایڈریس ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا. ہم یہ جاننا بھی چاہ رہے ہیں کہ ہماری اس کوشش کے باوجود کہاں کہاں خلا, کہاں کہاں فلاز رہ گئے ہیں, کیونکہ بہرحال اب حکومت کی کمٹمنٹ اور جو پوری زور ہے وہ یوٹیلیٹی سٹورز کو ایک بہت اچھا پبلک کے لیے آپ ادارہ بنانے کی کوشش ہے. دیکھنے والوں کو کیا کہیں گی رمضان؟ میرا خیال ہے کہ رمضان کا میسج صرف پوری انسانیت کے لیے ہے. تو آپ کے ارد گرد جتنے لوگ ایسے ہیں جو